ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باوجہ بلند صلوات۔ باوجہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی، السراج مزی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، الرسول المصدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد، محبوب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید، وصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ کربلا بقائے اسلام کی ضمانت کا نام ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے خطبے کا تذکرہ کروں کہ جس کے خطبے نے کربلا بچائی ہے۔ خطبہ جناب امام سجاد علیہ السلام، توجہ تو ہے نا آپ کی؟ جس نے دین بچایا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور جس نے حسین ابن علی کو بچایا ہے اس کا نام ہے سجاد ابن حسین ابن علی۔ ماشاءاللہ۔ جس نے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ عظمت سید و صادقین قرآن صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم اپنے امام کو کتنے حوالوں سے جانتے ہیں؟ رونے کے حوالے سے، قیدی کے حوالے سے، یا دعا و مناجات کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ پڑھ کے، یہ پہلو امام کے ہمارے سامنے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے سرکار زین العابدین کی شجاعت کو بیان کروں گا کہ ہمارا امام شجاع کتنا ہے، بہادر کتنا ہے۔ 7 سے 8 منٹ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ 7-8 منٹ کے بعد جناب امام سجاد کا خطبہ شروع ہو جائے گا۔ حسین کے
امتحان کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، سجاد کے امتحان کے میدان کو شام کہتے ہیں۔ توجہ ہے، شام ہے کیا؟ پہلے شام سمجھیے، پھر اپنے امام کی شجاعت کو سمجھیے۔ شام کیا ہے؟ شام کس ملک کو کہتے ہیں؟ توجہ، شام وہ ملک ہے، شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا۔ لوگ علی کی دشمنی کو پالتے تھے، دربار کی طرف سے کھلونے بڑھتے تھے، رات کے اندھیرے میں دربار کے سپاہی آتے، بچوں سے کھلونے چھین کے چلے جاتے، اگلے دن وہی چھیننے والے بچوں سے آ کے پوچھتے کہ تم سے کھلونے کس نے چھینے ہیں؟ تو بچے بتاتے کہ جو چھین کے لے گیا ہے ہم اسے نہیں جانتے۔ تو وہ جو درباری ہے وہ بچوں کو دیکھ کر کہتے کہ جو کھلونے تم سے چھین کے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ توجہ، وہ کون ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ بول کے کہ یہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے یا کبھی جوان بھی ہوں گے؟ یہ جوان بھی ہوں گے، تو یہ بچے جوان نہیں ہو رہے بلکہ علی کی دشمنی جوان ہو رہی ہے۔ ایک وجہ، رات کے اندھیرے میں گھروں کے دروازے پہ دستک دی جاتی، مائیں دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پہ آتی، ماؤں کی گود میں جو بچے تھے انہیں چھین لیا جاتا، چھین کے لوگ چلے جاتے، اگلے دن وہی چھیننے والے ان ماؤں سے آ کے پوچھتے کہ جس نے تمہاری آغوش کے بچے کو چھینا ہے اس کو تم جانتے ہو؟ تو مائیں کہتی کہ جو چھین کے لے گیا ہے ہمارے بچے ہم انہیں نہیں جانتی۔ تو وہ چھیننے والے سپاہی پھر یہ کہتے کہ جو تمہاری آغوش سے بچے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ بول کے بتائیے مجھے کہ جن کی ماؤں کی گودوں سے بچے چھین لیے جائیں، کیا ان ماؤں کے دل میں علی کی محبت رہے گی یا دشمنی آئے گی؟ تیسری وجہ، سلامت رہے آپ، میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس 4 سے 5 منٹ اور رہ گئے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ شام کے بچے دیواروں پہ تصویر بناتے تھے، تصویر بنا کے اس میں علی کا نام لکھتے تھے اور نام لکھ کے اسے مارتے تھے پتھر، اور پتھر مار مار کے یہ کہتے تھے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی ماریں گے جیسے ہم دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اتنی دشمنی ہے شام میں علی کی۔ چوتھی بات، آپ سب واقف ہیں کہ جب 19 رمضان کو کوفہ کی مسجد میں علی کو ضرب لگی اور یہ خبر پہنچی شام میں کہ علی کو ضرب لگی اور علی شہید ہو گئے ہیں، تو شامیوں نے پوچھا علی کو ضرب کہاں لگی؟ تو بتانے والوں نے بتایا علی مسجد میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز علی کو ضرب لگی۔ تو لوگوں نے حیران ہو کے اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے کہا کہ کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ اتنی دشمنی۔ ڈبلنگ ہو رہی ہے تھوڑی سی، آواز کی ڈبلنگ ہو رہی ہے تھوڑی سی، اگر نہیں ڈبلنگ ہو رہی ہے بس سنگل کر دیجئے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں پھر دہراتا ہوں، کھلونے چھینے جاتے، کہا جاتا علی نے چھینے ہیں، بچے گودوں سے چھین لیے جاتے، بتایا جاتا کہ علی نے چھینے ہیں، لوگ علی کا نام لکھ کے پتھر مارتے اور کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے اب مار رہے ہیں۔ علی نماز میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ عالم تھا شام کا۔ شام کے حالات کیا تھے میں نے آپ کو بتایا۔ شام کا حاکم کون تھا؟ جب امام نے خطبہ دیا یزید۔ اب یزید کیا ہے؟ یزید کے تھے 2 مقصد۔ ایک مقصد یہ
کہ وہ حلال محمد کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے۔ مطلب کیا؟ آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے نماز معاف ہو جائے۔ توجہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا۔ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ تاریخ اسلام میں یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوا لے کہ میں یزید خلیفہ رسول ہوں۔ اسی لیے دمشق کی جامع مسجد میں جب اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا تو یہ جو لوگ مسجد کے اندر اکٹھا تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ سفیر تھے، یہ صحافی تھے، یہ رائٹر تھے، یہ راوی تھے، یہ مورخ تھے، یہ تاریخ لکھنے آئے تھے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی کو قتل کر دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک باغی آیا اور باغی جس کا نام حسین تھا، یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کر دیا۔ یہ جتنے راوی یہاں پہ موجود تھے یزید ان سے یہ لکھوانا چاہتا تھا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ شام کے حالات کیا تھے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یزید کا مقصد کیا تھا۔ اب تھوڑی سی تاریخ سن لیجئے کہ شام آزاد کب ہوا، شام فتح کب ہوا۔ شام فتح ہوا ہے 14 ہجری میں۔ 14 ہجری کا مطلب کیا ہوا کہ رسول خدا کی وفات کے 3.5 یا 4.25 سال کے بعد شام فتح ہوا 14 ہجری میں۔ شام کا پہلا گورنر بنا معاویہ کا بھائی یزید۔ اس کا ایک بھائی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ اس کے بھائی کا نام بھی یزید ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، اور یہ تاریخ عالم کا واحد انسان ہے جو 2 یزیدوں کے درمیان ہے۔ بھائی بھی یزید، بیٹا بھی یزید۔ تو یزید بنا یزید ابن ابی سفیان، یہ بنا خلیفہ شام کا 14 ہجری میں۔ اسے ہوئی طاعون کی مرض، 4 سال یہ حاکم رہا شام کا۔ 4 سال کے بعد طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا 18 ہجری۔ اب 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک شام کا حاکم رہا حاکم شام۔ یہ کتنے سال بن گئے؟ تقریباً 42 سال۔ 42 سال حاکم شام کا گورنر رہا۔ اب 14 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک کل کتنے سال بنے؟ 46 سال۔ بس ذہن میں رکھیے 46 سال۔ اب خطبہ جاری ہے اور خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، شام کے حالات کیا تھے میں نے آپ کو بتا دیا، یزید کیا چاہتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، شام فتح کب ہوا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب 61 ہجری دمشق کی جامع مسجد یزید نے اعلان کیا کہ اے شام والوں اور مختلف ممالک کے سفیروں کو اس نے بلایا مسجد میں، اس لیے تاکہ یہ مسجد میں ہر ایک کو بلا کے اپنی فتح کا اعلان کرے۔ اب ہر کوئی مسجد میں جمع ہونا شروع ہوا۔ جب مسجد بھر گئی، سفیر آ گئے، راوی آ گئے، صحافی، رپورٹر، تجزیہ کار سارے آ گئے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کروایا۔ اب مسجد بھری ہوئی ہے، یہ یزید نے جناب سجاد کو بھی مسجد میں بلوایا یہ دکھانے کے لیے تاکہ سجاد دیکھے کہ یزید جیتا ہے اور سجاد کا باپ حسین ہار گیا ہے۔
یعنی اپنی توجہ ہے نا آپ کی، اپنی جیت کا اعلان کرنے کے لیے اس نے امام کو بھی مسجد میں بلایا۔ امام کی حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توپ، پاؤں میں بیڑیاں، مسجد کے کونے میں حسین کا لال کھڑا ہے۔ یہ یزید نے اپنے زر خرید خطیب کو، اپنے بکے ہوئے خطیب کو کہا جا منبر پہ، اور منبر پہ جا کے میرے خاندان کی تعریف کر اور خاندان بنی ہاشم کی بد تعریفی کر۔ خطیب کیا منبر پہ جا کے کھڑا ہوا، بول کے کہنے لگا کہ حاکم کا خاندان اچھا، خاندان بنی ہاشم برا۔ اس نے یزید کے خاندان کی تعریف کی، حسین کے خاندان کی بد تعریفی کی، اور جب یہ خطیب اس مرحلے پہ پہنچا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کروایا، اتنا جملہ کہنا تھا، یا راویوں نے قلم اٹھائے، لکھنے والوں نے قلم اٹھائے کہ ہم لکھیں یزید خلیفہ رسول کے مقابلے پہ ایک باغی آیا جس کا نام حسین تھا، اور یزید خلیفہ رسول نے اس باغی حسین کو قتل کر دیا۔ ابھی یہ لکھنے کے قریب ہی تھے جب دربار نے منظر دیکھا، توجہ، دربار نے منظر دیکھا، منظر بدلا۔ جو کڑیوں میں تھا اس نے بول کے کہا اے بکی ہوئی زبان والا خطیب، خاموش ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ توجہ، خاموش ہو جا، منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں کہ امام سجاد نے یہ کہا کہ خاموش ہو جا اور منبر سے اتر جا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال سید سجاد کا یہ ہے کہ امام نے جیسے ہی کہا خاموش ہو جا اور منبر سے اتر جا، وہ خاموش بھی ہو گیا اور منبر سے اتر بھی گیا۔ مجھے لگتا ہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ آواز بلند تر سلوات۔ توجہ ہے نا آپ؟ جیسے ہی راویوں نے کہا کہ ہم یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ رسول، یا امام نے کہا خاموش ہو جا، جھوٹ مت بول، منبر سے اتر جا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ اپنے بابا حسین سے سیکھا تھا، کیونکہ حسین نے بھی تو ایک منبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا اتر جا میرے باپ کے منبر سے، اتر جا میرے باپ کے منبر سے۔ اب توجہ رکھیے گا، وہ جو راوی تھے جنہوں نے یہ لکھنا تھا کہ یہ یزید خلیفہ رسول ہے، انہوں نے جب منظر دیکھا ایک دوسرے کو کونیاں ماری، اور کونیاں مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھو، منظر تبدیل ہو رہا ہے، ابھی کچھ مت لکھو، منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ جو کڑیوں میں بیمار ہے وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اے یزید، اگر مجھے اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں۔ امام نے اسے منبر نہیں کہا، امام نے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے، اور بے شک ٹھیک کہا ہے، جس ممبر سے علی کی ولایت بیان نہ کی جائے وہ بھلا کوئی ممبر ہوتا ہے؟ وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہی تو ہوتا ہے۔ تو امام نے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میں جاؤں اور میں کچھ کہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے جانے کی اجازت دی ہوگی؟ اپنی موت کو بھی بھلا کوئی دعوت دیتا ہے؟ اب توجہ کیجئے کہ جیسے امام نے کہا اور اس نے منع کیا تو تاریخ نے لکھا ہے 200 کے لگ بھگ بندے کھڑے ہوئے اور یزید کو دیکھ کے کہا اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، توجہ، جانے دے، بیمار ہی تو ہے۔ یزید نے کہا کم بختو چپ کر جاؤ، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا بھی تو ہے۔ نعرہ حیدری،
رکھیے گا، اپنے گھر میں کسی کو بلا کے اپنے جال میں پھنسانا اور ہوتا ہے، دشمن کے گھر میں جا کے دشمن کو دشمن کے جال میں پھنسانا یہ زین العابدین کا کمال ہے۔ اگر یزید کا جال اور یزید کو اپنے ہی جال میں پھنسا ہوا اگر آپ کو نظر آئے تو پھر اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اس جملے پہ تائید ضرور کر دیجئے گا، اب جال سمجھیے گا اور جال میں یزید کا پھنسنا سمجھیے گا۔ لوگوں نے کہا اے یزید یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، یہ قیدی ہے، تو اس سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ یہ ہے کون جس سے تو اتنا خوف زدہ ہے، جس کی وجہ سے تو اتنا گھبرایا ہوا ہے؟ توجہ، جس کی وجہ سے تو اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ یزید نے کہا اے میرے دربار والوں، تم اسے نہیں جانتے، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ اس کے منہ میں کیا ہے؟ آپ نے جال نہیں سمجھا، جال میں یزید کا پھنسنا نہیں سمجھا۔ اب میں مزید سمجھاتا ہوں۔ یزید نے کیا کہا کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ جیسے یزید نے یہ کہا نا کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، درباری کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے یزید وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس پہ وحی آتی ہے، وہی محمد جس پہ جبریل آتا ہے۔ یزید نے کہا وہی محمد جس پہ وحی آتی ہے، جس پہ جبریل آتا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا درباریوں نے پھر یک زبان ہو کے کہا اے یزید پہلے تو ہم چپ تھے لیکن اب ہمارا اصرار ہے، اسے جانے دے، کیونکہ ہم نے محمد کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ چل کے جائے گا اور اسے دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا محمد ایسے چلتا ہوگا، محمد ایسے بولتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، توجہ، زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر سلوات۔ سلامت رہیے۔ اب امام چلے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جیسے ہی امام نے قدم پہ قدم رکھا، درباری ایک دوسرے کو اشارہ کر کر کے کہتے تھے پاؤں کی طرف دیکھو۔ بسم اللہ۔ لوگ پاؤں کی طرف دیکھتے اور وہ بول کے کہتے کہ محمد ایسے چلتے ہوں گے۔ جو قیدی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں تو، پاؤں میں بیڑیاں، اس نے پوری مسجد کے مجمع کو اپنی زلفوں کی کڑیوں کا اسیر بنا لیا تھا۔ اب امام آئے، لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے کہا اے قیدی اپنا تعارف کروا، تو ہے کون؟ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، توجہ رکھے گا، تمہید ختم، خطبہ شروع۔ اے قیدی تو بتا تو ہے کون، اپنا تعارف کروا۔ اس وقت امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حامل رقنا باطراف اللواء، انا ابن من حامل على البراق في الهواء، انا ابن من دنا فتدلك بقوسين او ادنى، انا ابن ما محمد المصطفى۔ اے دنیا والو، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، اور میں اسے اپنا تعارف کرواؤں۔ اے دنیا والو آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں تمہیں بتاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں شب معراج جو پردے کے اندر بولا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے باہر بولا، میں اس کا بھی بیٹا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر سلوات۔ توجہ ہے، میں مکہ کا بیٹا ہوں،
میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار پہ لگایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج کی بلندیوں تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں توجہ جس کا لہجہ پردے کے اندر تھا، میں اس کا بھی بیٹا ہوں، اور جو پردے کے باہر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں۔ اصول کافی کی ایک روایت ہے، توجہ ہے تو بیان کروں۔ اصول کافی کی روایت ہے کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، اصحاب کو بتایا کہ اے میرے صحابیوں، اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ سے بات کی؟ رسول خدا نے کہا بالکل، اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ جو آپ سے ہم کلام ہوا، اللہ کا لہجہ کیسا تھا؟ اللہ کس لہجے میں آپ سے ہم کلام ہوا؟ تو نبی نے کہا اے میرے صحابہ، جب میں معراج پہ گیا تو اندر سے آواز آئی، میں نے کہا یا اللہ، لہجہ علی کا ہے، کیا علی بھی یہاں موجود ہے؟ آوازیں توحید آئی، اے محمد علی تو یہاں موجود نہیں، لیکن علی کے لہجے میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں، توجہ۔ تو رسول خدا نے کہا یا اللہ، تو اپنے لہجے میں مجھ سے کلام کر، علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ تو جیسے میں نے اللہ پہ سوال کیا تو آوازیں توحید آئی، اے پیغمبر، علی کے لہجے میں جو تجھ سے کلام کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ کون سی وجہ ہے؟ تو آواز توحید آئی، اے محمد، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا، جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں تجھ سے زیادہ کسی کی محبت نہیں، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا تیرے دل میں علی کے علاوہ کسی کی محبت نہیں، اس لیے میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ توجہ رکھیے گا، اب لوگ حیران ہوئے اور حیران ہو کے کہنے لگے اے قیدی بتا تو صحیح، تو ہے کون؟ جس کا تو نے تعارف کروایا ہے وہ کون ہے، تو کون ہے؟ تو امام نے کیا کہا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لہجہ پردے کے اندر تھا اور جو پردے کے باہر تھا۔ آگے امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا اے اہل مسجد، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ کہاں پہ آیا؟ کعبے کے سینٹر میں آیا۔ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا تو ہر کوئی حیران ہو گیا سن کے، اور کہنے لگے ایسا عظیم انسان جو دنیا میں آیا، آ کے چلا بھی گیا اور ہم اس سے واقف ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ امام نے جیسے کہا نا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا، لوگوں نے کہا وہ کون ہے عظیم انسان جو کعبے کے سینٹر میں آیا، آ کے چلا گیا اور ہم جانتے ہی نہیں، ہم واقف ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اے قیدی بتا وہ کون تھا، تو کون ہے؟ جملہ وصول کیجئے گا، وہ کون تھا، تو کون ہے؟ جو کعبے میں آیا وہ کون تھا اور تو کون ہے؟ اس وقت میرے امام نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، بے چین کیوں ہوتے ہو، اضطراب کیوں ہے، اتنی بے چینی، بے قراری، بے سکونی کیوں ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں وہ کون تھا، میں کون ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ جو منبر پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، اس سے پوچھ کے تم مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جو کعبے کے سینٹر میں آیا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، توجہ بات، دو جملے، میرا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، 10:45 تک میں نے پڑھنا ہے، 10:38 ہو گئے ہیں، تو میں جلدی دو جملے خطبے کے پڑھ کے آپ کی ذہنات کو تمام کرتا ہوں اور آنے والے خطیب کے لیے جگہ چھوڑتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ لوگوں نے کہا بتائیے تو صحیح اور تعارف کروائیے، آپ کون ہیں؟ اب آگے چل کے امام نے جناب علی کے فضائل کی جھڑی لگا دی۔
جھڑی لگائی اور امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ سمحن سخیحن بہیحن ذکیحن بہلول مکیٌ مدنیٌ قریشیٌ عربیٌ ہاشمیٌ بدریٌ احدیٌ خیبریٌ۔ نہیں توجہ کر رہا میرا مجمع، میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا فرمایا امام نے؟ سمحن سخیحن بہیحن ذکیحن بہلول مکیٌ مدنیٌ قریشیٌ عربیٌ ہاشمیٌ بدریٌ احدیٌ خیبریٌ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں جو راز و دراز تھا، انوار کا درخت تھا، ملائکہ کا قائد تھا، بیت المعمور تھا، ولی الاولیاء تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ولی الاولیاء تھا، بیت المعمور تھا، تاج اولیاء تھا، بیت المعمور تھا، انجیل کا ایلیا تھا، زبور کا نغمہ تھا، غفور کا پردہ تھا، قطب الاقطاب تھا، حبیب الاحباب تھا، مفسر قرآن تھا، تاج ایمان تھا، ابن عمران تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، ہاتھ جس کا ید اللہ ہے، آنکھ جس کی عین اللہ ہے، زبان جس کی لسان اللہ ہے، چہرہ جس کا وجہ اللہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کی ہر جگہ پہ مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مرنے والے کے سرانے آتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر کا نور ہے، محشر کا سایہ ہے، کوثر کا ساقی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ آخری جملہ سلامت رہی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ بس آخری جملہ، اس کے بعد آپ کی زحمات تمام۔ جیسے ہی امام نے خطبہ جاری کیا، یزید نے اپنے مشیروں سے کہا کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ خطبہ بند ہو، کیونکہ اگر یہ کچھ دیر اور بولا تو میرے تخت کا تختہ نکال لے گا۔ تو مشیروں نے کہا اذان دلوائیے۔ اگر سجاد کی زبان کو خاموش کروانا ہے تو اذان دلوائیے۔ اب 1 2 3 4 5 6 نہیں 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر تو میرے امام نے کہا میری آل، میری کھال، میرے بال، میرا خون، میرا گوشت، میری ہڈی، میرا سب کچھ اللہ پہ قربان۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا امام نے کہا الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جیسے ہی مؤذنوں نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی مؤذنوں کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، امام نے کہا مؤذنوں کو اشارہ کر کے تمہیں اسی نام کا واسطہ یہیں پہ رک جاؤ۔ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔ تمہیں اسی نام کا واسطہ یہیں پہ کیا کرو، رک جاؤ۔ مؤذن رک گئے۔ امام حکم دے اور کائنات میں کوئی چیز حرکت کرے، توجہ۔ اچھا بزرگ بیٹھے ہیں، قدیمی عزادار بھی ہیں، تاریخ ذاکری میں، تاریخ خطابت میں، تاریخ فرش عزا میں چند جملے ایسے ہوتے ہیں جو معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی ان جملوں کو ہم نے 1000 مرتبہ سنا ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم انہیں سنیں تو ان کی تازگی نئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی قسم کا ایک معجزاتی جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، جناب سجاد کی زبان سے جناب حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ توجہ رکھیے گا، جناب سجاد نے اپنی زبان سے امام حسین کی فتح کا اعلان کیا۔ کیسے؟ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا تم اسی نام کا واسطہ یہیں پہ رک جاؤ۔ مؤذن خاموش ہوئے، امام یزید کی طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے اے یزید، صبح سے تو نے مجمع لگایا ہوا ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، اب تو بول پڑیے، اب تو آخری جملہ ہے میری مجلس کا، وصول کیجئے گا امام کی زبانی، امام حسین کی فتح کا اعلان۔ امام نے کہا اے یزید، صبح سے تو نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے اور مجھے بھی تو نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ دکھانے کے لیے جیتا کون، ہارا کون، جیتا کون، ہارا کون۔
کہ جیتا کون ہے ہارا کون ہے؟ اے یزید یہ جو محمد ہے جس کا نام آذان میں ہے، اگر یہ تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، اگر حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین جیتا۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند تر صلوات۔ یہ خطبہ دیا ہے، سلامت رہیں آپ آباد و شاد رہیں، آباد و شاد رہیے۔ یہ خطبہ دیا ہے امام نے دمشق کی جامع مسجد میں، اور ایک خطبہ دیا ہے جناب زینب نے دربار یزید میں۔ یزید کا دربار ہے، یا یزید کی زوجہ ہندہ کہتی ہے اے یزید مجھے ان قیدیوں کا تماشا دکھا۔ یزید نے کہا اے ہندہ تو جانتی نہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، دربار کا ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تجھے دربار میں لا کے کھڑا کروں۔ اللہ جانے نبی کی بیٹیاں، اللہ جانے علی و زہرا کی بیٹیاں اس نجس ماحول میں آ کے کھڑی کیسے ہوئی ہوں گی۔ یزید نے کہا پھر صبر کر، مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے۔ پردہ لگایا گیا، تخت رکھا گیا، تخت کے اوپر یزید کی بیوی ہندہ اور بیٹی رملہ آ کے بیٹھی۔ جیسی آگے بیٹھی امام سجاد کا دامن پکڑ کے جناب زینب نے کہا اے سجاد زینب پہ بڑی مشکل آ گئی ہے۔ امام نے کہا اے پھوپھی اماں آپ نے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، آپ کوفہ میں آئیں، آپ نے شام کا سفر کیا، کسی مقام پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ زینب کے لیے اب مشکل ہے، ایسی کون سی مشکل آ گئی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ تو بی بی نے کہا اے سجاد سامنے تخت پہ دیکھ۔ امام نے دیکھا، دیکھ کے کہا تخت پہ تو دو عورتیں ہیں، یعنی ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ تو بی بی نے کہا اے سجاد یہ کوئی عام عورت نہیں جو تیرے سامنے تخت پہ بیٹھی ہے، یہ وہی ہندہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر بندے پہ غربت آ جائے اور بندہ ملک چھوڑ جائے یا وطن چھوڑ جائے تو کوشش وہ کرتا ہے کہ اپنی خستہ حالی اس کے ہم وطنوں کو اس کا علم نہ ہو، اور اگر کوئی جاننے والا پردیس میں مل جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی عالم تھا جناب زینب کا۔ اس وقت جناب زینب کے سامنے ہندہ آئی۔ ہندہ نے کہا یزید کو ان قیدیوں سے میرا تعارف کروا۔ یزید نے شمر کو حکم دیا، شمر آیا، رسی ایک تھی، قیدی پورا قافلہ تھا، بس ایک رسی اس نے اٹھائی، آگے آگے باقر تھے۔ سلامت رہیے۔ باقر کے پیچھے جناب سجاد تھے، جناب سجاد کے پیچھے جناب فضہ، جناب فضہ کے پیچھے جناب رقیہ، جناب رقیہ کے پیچھے جناب رباب، جناب رباب کے پیچھے جناب زینب چلتے آ رہے ہیں۔ ہندہ کے سامنے سے جناب باقر گزر گئے، جناب سجاد، جناب رقیہ، جناب فضہ، جناب رباب۔ جیسے ہی جناب زینب گزری نا، ہندہ نے تخت چھوڑا، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدن تو کہاں سے آئی ہے؟ بی بی نے کہا میں مدینہ سے آئی ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا ہندہ مزید آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی کہ اب تو اس مدینہ سے آئی ہے جس مدینہ میں میرا مرشد حسین رہتا ہے، حسین کا نام آنا تھا۔ یہ جناب زینب نے کہا میں اسی مدینہ سے آئی ہوں جس مدینہ میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے، حسین کا نام سننا تھا۔ یہ ہندہ آگے بڑھ کے کہتی ہے پھر تم مجھے یہ بتا میرے مرشد حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، اب تو وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ بی بی روئی اور رو کے کہنے لگی کہ اے ہندہ تیرے مرشد حسین کا بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، لیکن اس کی جوانی کو کربلا کا میدان کھا گیا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی اے ہندہ اے قیدر تم
مجھے یہ بتا میرے مرشد حسین کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، جس پہ بہنوں کو بڑا ناز تھا۔ اس وقت بی بی نے کہا اے ہندا تجھے کیا بتاؤں، تیرے مرشد حسین کے بھائی عباس کو بھی کربلا کا میدان کھا گیا۔ یہ کہہ کے اب ہندا خاموش ہو گئی۔ اب بی بی بولی اور بول کے کہنے لگی اے ہندا تو نے حسین کا پوچھا ہے، تو نے حسین کے بھائیوں کا پوچھا ہے، تو نے حسین کے بیٹوں کا پوچھا ہے، تو نے حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھا۔ اتنا جملہ سننا تھا۔ یا ہندا نے کہا اے قیدن اگر تو قیدی نہ ہوتی میں تیرے اوپر ظلم کرتی، تجھے تماچے مارتی، کجا حسین کی بہنیں، کجا نجس ماحول۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ جب بال ہٹا کے زینب نے کہا اے ہندا پہچان، علی کی بیٹی میں ہوں، نبی کی بیٹی میں ہوں، زہرا کی بیٹی میں